تاریخ اسلام کا ایک ایسا قصہ جس میں کافروں نے نہیں بلکہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی اہل بیت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو نقصان پہنچانے میں، انہیں بھوکا پیاسا رکھ کر قتل کرنے میں۔ یہ واقعہ اتنا دردناک ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے بھی آنسو نہیں تھمتے، اور آفرین ہے ان پر جنہوں نے یہ وقت دیکھا اور ثابت قدم رہے۔ اللہ ہمیں بھی ان جیسا ایمان کامل نصیب فرمائے۔ کربلا کے اس سبق آموز واقعے میں آگے بڑھنے سے پہلے چلیے جان لیتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کون تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ میں سال، مہینے اور دن کا اختلاف ہے، البتہ مشہور علماء کا نظریہ بتعلق ولادت بروز جمعرات 3 شعبان 4 ہجری ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے منقول معتبر روایت میں آیا ہے، جب امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت امس سے فرمایا، اسے مجھے دو۔ اسماء حضرت حسین کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں لیا، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، حق تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور فرماتا ہے، علی رضی اللہ عنہ سے تمہاری نسبت ایسے ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی نسبت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، پس اس بیٹے کا نام ہارون علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کے نام پر شبیر رکھو، جس کا عربی میں معنی حسین ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کا بوسہ لیا اور رو کر فرمایا، میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، ایک بڑی مصیبت تیرا انتظار میں ہے۔ پھر فرمایا، خدایا اس کو قتل کرنے والے پر لعنت کر۔ پھر اسماء رضی اللہ عنہا کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یہ بات فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نہ بتانا۔ جب 7واں دن ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء رضی اللہ عنہا سے فرمایا، میرے بیٹے کو لاؤ۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حسین علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ اور سفید گوسفندوں فندوں سے ان کا عقیقہ کیا اور گوسفند فند کے ایک ران دایا کو دی۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر کے بال تراشے گئے اور ان کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی گئی۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، حسین علیہ السلام کو گود میں لیا اور فرمایا، اے ابا عبداللہ، آپ کا قتل ہونا مجھ پر بہت سخت اور گراں ہے۔ اسماء رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، یہ کیسی بات ہے کہ پہلے دن بھی کہی اور آج آپ پھر اس کی تکرار فرما رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسماء، بنی امیہ کے ستم کاروں اور کافروں کا ایک گروہ میرے اس بیٹے کو قتل کرے گا اور خدا ان لوگوں کو میری شفاعت سے محروم کر دے گا۔ اس کو وہ شخص قتل کرے گا جو میرے دین میں رخ نہ ڈالے گا اور خدا کا منکر ہو جائے گا۔ پھر فرمایا، خدایا میں تجھ سے سوالی ہوں کہ میرے ان 2 بیٹوں کے لیے وہی کچھ عطا کرنا جو ابراہیم اپنی ذریت کے حق میں چاہتے تھے۔ خداوندہ ان کو دوست رکھ اور ہر اس شخص کو دوست رکھ جو ان کو دوست رکھتا ہے، اور لعنت کر اس شخص پر جو ان کو دشمن سمجھے۔ یہ تھا تھوڑا سا ولادت کا پس منظر۔ اب چلتے ہیں اصلی واقعے کی طرف۔ تو قصہ کچھ یوں ہے، حضرت ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے فتنوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں منافقین کی سازشیں، بھولے بھالے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے واقعات پیش آتے ہیں۔ مسلمانوں کے آپس میں تلوار چلتی ہے، مسلمان بھی وہ جو خیر الخلائق بعد الانبیاء کہلانے کے مستحق تھے۔ خلافت کا سلسلہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر پہنچتا ہے تو حکومت میں خلافت راشدہ کا وہ مثالی رنگ نہیں رہتا جو خلفائے راشدین کی حکومت کو حاصل تھا۔ معاویہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ زمانہ سخت فتنہ کا ہے، آپ اپنے بعد کے لیے کوئی ایسا انتظام کریں کہ مسلمانوں میں پھر تلوار نہ نکلے اور خلافت اسلامیہ پارا پارا ہونے سے بچ جائے۔ بتقاضۂ حالات یہاں تک کوئی نامعقول یا غیر شرعی بات نہ تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے بیٹے یزید کا نام مابعد کے خلافت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ کوفہ سے 40 مسلمان آتے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے اس کی درخواست کرے کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے یزید سے کوئی قابل اور ملکی سیاست کا ماہر نظر نہیں آتا، اس لیے
بیعت خلافت لی جائے۔ حضرت امیر معاویہ کو شروع میں کچھ تعطل بھی ہوتا ہے، اپنے مخصوصین سے مشورہ کرتے ہیں، ان میں اختلاف ہوتا ہے، کوئی موافقت میں رائے دیتا ہے، کوئی مخالفت میں۔ یزید کا فسق و فجور بھی اس وقت کھلا نہیں تھا۔ بالآخر بیعت یزید کا قصد کر لیا جاتا ہے۔ شام و عراق میں معلوم نہیں کس طرح لوگوں نے یزید کے لیے بیعت کا چرچا کیا، اور یہ شہرت دی گئی کہ شام و عراق، کوفہ و بصرہ یزید کی بیعت پر متفق ہو گئے ہیں۔ اب حجاز کی طرف رخ کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے امیر مکہ و مدینہ کو اس کام کے لیے مامور کیا گیا۔ مدینہ کا عامل مروان تھا، اس نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ کی سنت کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بات کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لی جائے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ غلط ہے، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ کی سنت نہیں بلکہ کسریٰ و قیصر کی سنت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت اپنی اولاد میں منتقل نہیں کی اور نہ اپنے کنبہ و رشتہ میں۔ حجاز کے عام مسلمانوں کی نظریں اہل بیت پر ٹکی ہوئی تھی، خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر، جن کو وہ امیر معاویہ کے بعد خلافت کا مستحق سمجھتے تھے۔ وہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے کے منتظر تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ان حضرات کے سامنے اول تو کتاب و سنت کا یہ اصول تھا کہ خلافت اسلامیہ خلافت نبوت ہے، اس میں وراثت کا کچھ کام نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو، بلکہ ضروری ہے کہ آزادانہ انتخاب سے خلیفہ کا تقرر کیا جائے۔ دوسرا، ان کی نگاہ میں یزید کے ذاتی حالات بھی اس بات کی اجازت نہ دیتے تھے کہ اس کو تمام ممالک اسلامیہ کا خلیفہ تسلیم کر دیا جائے۔ ان حضرات نے اس تجویز کی مخالفت کی اور ان میں سے اکثر آخر دم تک مخالفت پر ہی رہے۔ اسی حق گوئی اور حمایت حق کے نتیجہ میں مکہ و مدینہ، دار الرسن، کوفہ و کربلا میں قتل عام کے واقعات پیش آئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خود سن 15 ہجری میں حجاز کا سفر کیا، مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ ان سب حضرات سے نرم و گرم گفتگو ہوئی، سب نے کھلے عام مخالفت کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے یہ شکایت کی کہ یہ حضرات میری مخالفت کرتے ہیں۔ ام المومنین نے ان کو نصیحت کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان پر جبر کرتے ہیں اور قتل کی دھمکی دیتے ہیں، آپ کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے، وہ حضرت میرے نزدیک واجب الاحترام ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ شام و عراق اور عام اسلامی شہروں کے باشندے یزید کی بیعت پر متفق ہو چکے ہیں، بیعت خلافت مکمل ہو چکی ہے، اب یہ چند حضرات مخالفت کر رہے ہیں۔ اب آپ ہی بتلائیے کہ مسلمانوں کا کلمہ ایک شخص پر متفق ہو چکا ہے اور ایک بیعت مکمل ہو چکی ہے، کیا میں اس بیعت کو مکمل ہونے کے بعد توڑ دوں؟ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ تو آپ کی رائے ہے، آپ جانیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ان حضرات پر تشدد نہ کیجیے، احترام و رفع کے ساتھ ان سے گفتگو کیجیے۔ حضرت معاویہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے قیام مدینہ کے زمانہ میں یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمیں مجبور کیا جائے گا، اس لیے ماں اہل و عیال مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن ابی بکر حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ مدینہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ یہاں اول حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا، اے ابن عمر، تم مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک رات ایسی گزارنا پسند نہیں جس میں میرا کوئی امیر نہ ہو، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھا۔ آپ مجھے تفریق ملت سے ڈراتے ہیں، سو آپ یاد رکھیں کہ میں تفرقہ بین المسلمین کا سبب ہرگز نہ بنوں گا۔ میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، اگر سب مسلمان کسی راہ پر پڑ سبسکرائب ضرور کر دیجیے، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور کومنٹ ضرور کر دیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔